الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کل اس شب برات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک مفتی تقی عثمانی دیوبندی صاحب کا ایک پمفلیٹ بنام شب برات کی حقیقت کے متعلق وائرل ہوا۔ اس میں جناب موصوف نے نوافل کی باجماعت پڑھنے کے حکم میں کچھ اپنے خیال کا اظہار کیا ہے۔ اس کے متعلق کافی لوگوں نے واٹس ایپ کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے اور کچھ احباب نے بالمشافہ خود آ کر ہم سے یہ عرض کی کہ آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت مطہرہ اور سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادات اور مجاہدات اور ریاضت کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اسکرین پہ آپ کو موصوف کا، میری مراد دیوبندیوں کا مفتی تقی عثمانی صاحب، اس کا ایک پمفلیٹ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہاں ہم چند گزارشات عرض کرتے ہیں کہ موصوف نے نوافل کے متعلق جو تفصیل لکھی ہے اس میں دو باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ اول کہ نوافل میں تنہائی مقصود ہے، اور دوسرا نوافل کی جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ ہم ان دونوں باتوں پر مختصراً بات عرض کرتے ہیں کہ پہلی بات، نوافل میں تنہائی مقصود ہے، یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن نفل کی جماعت پر کراہت اور عدم کراہت کا فتویٰ زمانہ اور ماحول کے اعتبار سے ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے نفل کی جماعت کا تعلق عبادات نافلہ سے ہے۔ ان کی ادائیگی کے لیے علی العموم اخفاء اور پوشیدگی کو افضل قرار دیا گیا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ ریاکاری پیدا نہ ہو، اور غالب یہ ہے کہ اسی بنیاد پر علماء کی ایک جماعت نے نوافل کو تنہا ادا کرنے پر زور دیا ہے اور باجماعت ادائیگی کو مکروہ قرار دیا ہے، تاکہ حتی الامکان پوشیدگی کا افضل ہونا ملحوظ رہے۔ لیکن ہمارے نزدیک اس مسئلے کی تفصیل اور تحقیق کچھ اس طرح ہے کہ کسی بھی نفلی عبادت کو کھلم یا تنہائی ادا کرنے میں افضلیت اور کراہت کا دار و مدار ماحول اور زمانہ پر ہے۔ نفل کی جماعت پر کراہت کا فتویٰ اس زمانے اور ماحول کے اعتبار سے دیا گیا ہے جس میں حسن نیت، ذوق عبادت اور جذبہ خیر کا بہت غلبہ تھا۔ اس زمانے میں یہی افضل تھا کہ نوافل کو بلا جماعت ادا کیا جائے، تاکہ کسی کی باطنی کیفیت دوسرے پر منکشف نہ ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ زمانہ اس خطرے سے بھی پاک تھا کہ تنہائی میں لوگ عبادت نہیں کر پائیں گے اور سستی کا شکار ہو جائیں گے، جبکہ ہمارا زمانہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب نہ لوگوں میں ذوق عبادت ہے نہ جذبہ خیر، بلکہ محض رسماً کچھ عبادات کر لی جاتی ہیں۔ اس حالت میں اگر کسی موقع پر سال میں کبھی کبھار نوافل کی جماعت کا اہتمام کر لیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت اور کراہت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس زوال پذیر معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو افضل اور مستحب قرار دیا جائے، کیونکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ان الاحکام تختلف باختلاف الامکنۃ والازمنہ،
یعنی کئی احکام ایسے ہوتے ہیں جن میں جگہ اور وقت بدلنے سے تبدیلی آ جاتی ہے، اور کتب فقہ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، ورنہ نوافل کی جماعت شرعاً جائز اور درست ہے۔ قرآن و سنت میں کہیں اس سے منع نہیں فرمایا گیا، بلکہ احادیث میں تو اس کا جواز موجود ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، عن عتبان بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلى لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين بحوالہ صحیح بخاری کتاب الصلاة باب اذا دخل بیتا یصلی حیث شاء۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، فیہ جواز النوافل بالجماعت، بحوالہ عمدۃ القاری صفحہ نمبر 245۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری رقم الحدیث 425 کے تحت فرماتے ہیں، وفی هذا الحدیث من الفوائد وصلاۃ النوافل جماعہ۔ علامہ سندھی شرح نسائی میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، فعلم منہ جواز النافلہ بجماعہ۔ مسلم کی حدیث ہے، ان انس بن مالک ان جدتہ ملیکۃ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلى لكم۔ قال انس بن مالک فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس نضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، بحوالہ صحیح مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الجماعت فی النافلہ والصلاة علی حصیر۔ امام نووی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ فیہ جواز النافلۃ جماعہ۔ امام خطابی فرماتے ہیں کہ فیہ من الفقہ جواز صلاۃ الجماعت فی التطوع وغیرہ ذالک۔ کئی احادیث اور علماء کی عبارات نوافل کی جماعت کے جواز پر دلیل ہیں۔ دوسری بات، نوافل کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، اس بات سے ہمیں اتفاق نہیں، کیونکہ نفل کی جماعت مکروہ تنزیہی ہے جو کہ گناہ نہیں ہے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ نفل کی جماعت قراءت تنزیہی ہے، یعنی خلاف اولا، کیونکہ یہ طریقہ توارث کے خلاف ہے، نہ کہ تحریمی کہ گناہ اور ممنوع ہو، یعنی نوافل کی جماعت شرعاً ممنوع نہیں ہے، اور علماء متاخرین کی ایک جماعت نے جائز ہونے پر لکھا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قلت ويؤيده ايضا في البدائع من قوله ان الجماعه في التطوع ليست بسنه الا في قيام رمضان فان نفي السنه لا يستلزم الكراهه، نعم ان كان مع المواظبه كان بدعه فيكره، الى ان قال والنفل بالجماعه غیر مستحب لأنه لم تفعله الصحابہ فی غیر رمضان وهو كالصریح فی انها کراہت تنزیہ تعمل۔ آخری عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ نوافل کی جماعت مستحب نہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رمضان کے علاوہ وتر کی جماعت نہیں کرائی۔ یہ گویا اس بات کی صراحت ہے کہ نوافل کی جماعت مکروہ تنزیہی ہے۔ بعض متاخرین نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ نوافل کی جماعت کا مسئلہ علماء کے مابین مختلف فی ہے، اور بہت اکابر دین سے جماعت نوافلہ بالتدعی ثابت ہے۔ اگرچہ متقدمین نے نوافل کی جماعت مکروہ قرار دیا ہے، لیکن متاخرین علماء کی ایک جماعت نے اس کے جائز ہونے پر بھی لکھا ہے، بلکہ عوام فعل خیر سے منع نہ کیے جائے۔ علماء امت اور حکماء ملت نے ایسی ممانعت سے منع فرمایا ہے۔ اس کی چند مثالیں ہیں۔ نمبر 1 در مختار میں ہے کہ عمل عوام فلا یمنعون من تکبیر و تنفل
اصلا لقلت رغبتهم فی الخیرات، عوام کو تکبیرات اور نوافل سے کبھی بھی منع نہ کیا جائے کیونکہ پہلے ہی نیکیوں میں ان کی رغبت کم ہوتی ہے۔ بحوالہ در مختار باب العیدین اسی میں ہے ولا يمنع العام من التکبیر فی الاسواق فی الایام العشر وبه ناخذ بحر ومجتبہ وغیرہ، عوام کو ان ذو الحج کے 10 دنوں میں بازار میں تکبیرات پڑھنے سے منع نہ کیا جائے، اس پر ہمارا اعمال ہے بحر مجتبہ وغیرہ۔ حوالہ در مختار باب العیدین۔ نمبر دوسرا در مختار میں ہے تحریما صلاۃ مع شروق الا العوام فلا يمنعون من فعلها لانهم يتركونها والاداء الجائز عند البعض اولا من الترک كما في القنیہ وغیرها۔ سورج نکلتے وقت نماز مکروہ تحریمی ہے مگر عوام کو اس سے منع نہ کیا جائے اس لیے کہ وہ نماز ہی ترک کر دیں، جبکہ ترک سے وہ ادائیگی بہتر ہے جو بعض کے نزدیک جائز ہے جیسا کہ کنیہ وغیرہ میں ہے۔ بحوالہ در مختار کتاب الصلاۃ۔ مقام غور ہے کہ ایسا عمل جسے علماء نے ناپسند قرار دیا، بعض متاخرین علماء اسے جائز قرار دے رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس عمل کو ناپسندیدہ ہونا زمانہ خیر کے اعتبار سے تھا، اور اب جب کہ زمانے کا طرز تبدیل ہوا تو وہی ناپسندیدہ عمل پسندیدہ قرار پایا۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نوافل کی جماعت مکروہ ہونا زمانہ خیر کے اعتبار سے تھا، لیکن اب ہمارے زمانے میں وہی مکروہ عمل جائز بلا قرات قرار پائے گا۔ عوام کو نوافل کی جماعت سے منع نہ کیا جائے۔ حدیقہ ندیہ میں ہے کہ اسی قبل سے نماز رغائب کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور لیلۃ القدر کے موقع پر نماز وغیرہ بھی ہیں۔ اگرچہ علماء نے ان کی جماعت کے بارے میں کراہت کی تصریح کی ہے مگر عوام میں یہ فتویٰ نہ دیا جائے تاکہ نیکیوں میں ان کی رغبت کم نہ ہو۔ علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے اور متاخرین میں سے بعض نے اس کے جواز پر لکھا بھی ہے۔ عوام کو نماز کی طرف راغب رکھنا انہیں نفرت دلانے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ بحوالہ الحدیقۃ الندیہ الخلق الثامن والاربعون من الاخلاق، مطبوعہ نوریہ رضویہ فیصل آباد۔ اپنی بات اس عبارت پر ختم کرتا ہوں کہ من منع هذه الصلاة بالجماعة فقد اساء واجترى على تضليل الاسلاف الكرام والاخلاف الفخافه، فعلى الولاة منع المانعين وتعزير المعاندين۔ جس نے نوافل کی جماعت سے منع کیا اس نے اپنے اسلاف کو گمراہ قرار دینے کی جرأت کی، اس لیے حکام وقت پر لازم ہے کہ ان منع کرنے والوں پر پابندی عائد کریں اور اس کے مخالفین کو سزا دیں۔ بحوالہ حاشیہ درر، بحوالہ فتاوی مصطفیہ قدیم۔